دکھائی دے رہی ہے، لیکن اس جملے پہ اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے 2 یا 4 رباعیات پڑھنی ہے یا صرف 1 رباعی پڑھ کے ممبر چھوڑنا ہے۔ 71 نے جنگ لڑی ہے، اصغر نے مسکرا کے جیتی ہے۔ تھوڑا سا جاگ کے بیٹھا کریں، ذکر میں بولنا عبادت ہے، صرف آ کے بیٹھ جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ مولا آپ کو آباد رکھے، بڑی مہربانی حضور۔ یا علی یا جمشید نقوی صاحب، مولا آپ کو آباد رکھے۔ علی بھائی سرکار 71 نے بس 15 یا 20 منٹ میں ممبر چھوڑ دیا میں نے۔ 71 نے جنگ لڑی ہے، علی اصغر نے مسکرا کے جیتی ہے۔ تبسم علی اصغر پہ حماد اہل بیت شہید راہ ولایت علی کا میرے والد گرامی کا ایک شعر ہے، میرا دل چاہتا ہے میں اپنی ساری شاعری ان 2 مصروں کو قربان کر دوں۔ اتنا عظیم شعر ہے، جو سن لے گا وہ بھولے گا نہیں، سیدزادے کا وعدہ ہے۔ کیا خوبصورت انداز تھا، کیا لہجہ تھا، جس لہجے سے انہوں نے تبسم علی اصغر کی وضاحت فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، تو بولو یار، ملتان ہے۔ مولا آپ کو آباد رکھے، جو ذکر کو عبادت سمجھتا ہے وہ تو خاموش نہ رہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، میدان میں بولے گا کہ آخر یہ علی ہے۔ کیا کہنے آپ کے، سلام ہے آپ کے عقیدوں کو، سلام ہے آپ کی مودت کو، یہی حق ہے بولنے کا، اسی انداز سے ہی ذکر سننے کے آداب ہیں۔ سارے بولیے حیدری یا علی۔ اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں، میں پھر پڑھوں، اللہ آپ کو زندگی دے۔ اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، میدان میں بولے گا کہ آخر یہ۔ چلے میں ایک شعر اور پڑھ رہا ہوں، صرف آپ کی سماعتوں کو تھوڑا سا مزید بلند کرنے کے لیے۔ چلے میری تو خیر ہے، میرے ساتھ دے یا نہ دے، پڑھنے والی وہ ہستیاں موجود ہیں کہ جن کے ساتھ آپ نہ بولے تو مجھے بھی دکھ ہو۔ تشریف رکھیں گے تو میں پڑھ لوں گا۔ اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، آنے والے آتے رہیں گے، آپ نے دیکھنا مجھے ایک بھی لفظ جو کہ شاعر کو کھانا نہ ملے اس کا گزارا ہے۔ شاعر کو کھانا نہ ملے اس کا گزارا ہے، شاعر کو داد نہ ملے رات کو سو نہیں سکتا۔ تبسم کی وضاحت میں 2 مصرے اور پڑھ رہا ہوں، میرے نہیں ہے، جس کے ہیں اس تک ثواب پہنچے، لیکن مجھے ذاتی طور پہ بہت پسند ہے۔ مولا کے بہت ہی منظور نظر مداح خان سائیں منظور حسین منظور، جنہوں نے قصیدے پر راج کیا ہے، ان کا فرزند یہاں موجود ہے اور مجھے خوشی ہوئی اسے یہاں دیکھ کے۔ 2 مصرے سنیے کہ چونکہ بچے کی فطرت نہیں ہے میدان میں مسکرا دینا، بچہ میدان میں مسکراتا نہیں، تیروں میں، تلواروں میں، نیزوں میں۔ یہ نتیجے ہیں کربلا کے نتیجے ہیں جن پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ فطرت نہیں ہے بچے کی، جو فطرت پہ حکومت کرے اسے اصغر کہتے ہیں۔ جو ہاتھ بلند ہے مولا انہیں خیرات عظیم سے نوازے۔ ذکر میں بولا کرو تو ویسے ہی بولا کرو جیسے حق بنتا ہے۔ تبسم میں 2 مصرے سنیے، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ تبسم کی وضاحت کر رہا ہوں کہ شہزادہ تیروں اور تلواروں کے درمیان مسکرایا کیوں؟ مرشد دعا فرمائیے گا، شہزادہ تیروں اور تلواروں کے درمیان مسکرایا کیوں؟ اس مسکراہٹ کا مطلب کیا ہے؟ جنگ کے آغاز میں دشمن کو روتا دیکھ کر، میں آگے پڑھوں گا ہی نہیں، جنگ کے آغاز میں پہلے مومن سے آخری مومن تک، پہلے موالی سے آخری موالی تک، پہلے حسینی سے آخری حسینی تک، کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ شعر اچھا لگے تو بولو، مصرع اچھا لگے تو بولو، حق بنے تو پھر ساتھ دینا۔ جنگ کے آغاز میں دشمن کو روتا دیکھ کر مسکرائے ہیں علی اصغر نتیجہ دیکھ کر۔ بسم اللہ جی، پوری طاقت سے یا علی۔ جنگ کے آغاز میں دشمن کو روتا دیکھ کر مسکرائے ہیں علی اصغر۔ شہزادے کی ایک خاصیت ہے، شہزادی کی خصوصیت ہے، جو کائنات میں، دعویٰ میرا قائم ہے، کائنات میں، دنیا میں نہیں، پوری کائنات میں کسی اور کے پاس نہیں، صرف باب الحوائج کے پاس ہے، 6 ماہ کے علی کے پاس، کیونکہ چھوٹا ہے تو علی کے لیے، ہمارے لیے باب الحوائج ہے۔
خصوصیت سنیے گا، دل میں رکھ کے تولیے گا، دل بولے تو پھر بولنا ہے۔ میں نے کبھی یہ سوچ کے لکھا ہی نہیں کہ داد کی لالچ میں لکھنا ہے۔ جو ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتا ہوں، شعور کی آخری منزل پہ آقا جی جو الفاظ ملتے ہیں وہ ان کے ہاں پیش کرتا ہوں، ایک بھی لفظ قبول ہو گیا میرے لیے بخشش کا پورا سامان ہے۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر۔ فیصلہ اگلے مصرے پہ کرنا ہے آپ نے، جلدی نہیں ہے، نہیں بھی بولو گے دکھ نہیں ہوگا۔ ملتان ہے، یہاں بڑی داد لے چکا ہوں، اور جیسے آپ سنتے ہیں میں آپ کا ویسے مقروض۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر۔ خصوصیت دیکھیے، جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، کیوں؟ میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر۔ اب جو نہیں بولا وہ دکھ دے رہا ہے مجھے، بسم اللہ۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر، میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر۔ مجھے نہیں معلوم کس کی کتنی توجہ ہے، مجھے نہیں خبر کس کا کیا عقیدہ ہے، لیکن شعر پڑھ کے مجھے چہروں کی رونق اور آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ بتا دیں گے کس کا کیا عقیدہ ہے، کس کی کتنی توجہ ذکر میں ہے، کس کا دھیان ادھر ادھر ہے۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر۔ جو شیعہ ہے، شیعہ کے گھر پیدا ہوا ہے، جو انہیں صرف مانتا ہے سوچتا نہیں ہے، شعر سن کے فیصلہ کرنا ہے کہ عقیل موصل کا ساتھ دینا ہے، داد دینی ہے، بولنا ہے یا چپ رہنا ہے۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر، کیوں؟ ہنس کر جو درے بیعت باطل کو اڑا دے، 6 ماہ کا وہ حیدر کرار۔ یہ حق ہے بولنے کا۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ بسم اللہ جی، بابا جی دعا فرمائیں، بسم اللہ۔ علی مولا دعا کر، بسم اللہ، دعا کر لیں، بسم اللہ۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، مطمئن کر دیا آپ نے، یقین جانے تھکن اتر گئے۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر، ہنس کر جو درے بیعت باطل کو اڑا دے، 6 ماہ کا وہ حیدر کرار ہے، 6 ماہ کا وہ حیدر کرار ہے اصغر۔ شعر میں نے پڑھنا سننا آپ نے، داد کے لیے پڑھ ہی نہیں رہا، دل میں سنبھال لو گے تب بھی راضی ہوں۔ وہ جس کے سبب شر کی زبان بند ہوئی ہے، شبیر کی وہ آخری گفتار ہے اصغر۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے میری ایک ایک چہرے پہ نگاہ ہے، صرف توجہ چاہیے۔ چلو ملتان والوں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو، میں وہ خیال پڑھ رہا ہوں جو آل محمد نے، میں سمجھتا ہوں مجھے نوکر سمجھ کے عطا فرمایا ہے۔ اس سے پہلے یہ خیال میں نے نہ سنا تھا نہ پڑھا تھا۔ یہ مولا کی مہربانی ہے، باب الحوائج کی خیرات ہے، جب تک جیوں گا ناز کروں گا کہ یہ خیال سب سے پہلے میں نے پڑھا تھا پاکستان میں۔ یہ 4 مصرے ہوں گے آپ کے لیے میرے 4 اعزاز ہیں، آپ کے لیے شعر ہوگا میرے لیے اعزاز ہے، تمغہ ہے۔ میں شہزادے کی شان 4 مصروں میں بیان کر کے آپ کے چہروں پر جو رونق ہے اس کو اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کون ہے شہزادہ علی اصغر؟ مقام کیا ہے باب الحوائج کا؟ پھر دہرا رہا ہوں، چھوٹا ہے تو علی کے لیے ہے، ہمارے لیے باب الحوائج ہے۔ جس نے سہل تطہیر میں 6 ماہ گزارے ہوں اس کے فضائل کی کوئی حد ہو ہی نہیں سکتی۔ شہزادے کا مقام کیا ہے؟ 4 مصرے سنیے۔ تو ایک قطرہ ہے انما کا، میں آگے پڑھوں گا ہی نہیں، چھوڑ دوں گا ممبر، یقین جانی۔ ملتان ہے، ملتان لکھنؤ گنا جاتا ہے آزاداری کے لحاظ سے، یہاں اردو کا کوئی لفظ آئے ہو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی۔ تو ایک قطرہ ہے انما کا، میں چہرے دیکھ لوں تو کون کون آمادہ ہے۔ تو ایک قطرہ ہے انما کا، ابھی آپ آمادہ ہی نہیں ہیں۔ تو ایک قطرہ ہے انما کا، مگر سمندر سے کم نہیں ہے۔ تو ایک قطرہ ہے انما کا، آپ دیے، تو ایک قطرہ ہے انما کا، مگر سمندر سے، تو ایک قطرہ ہے انما کا۔ دلیل نہ دوں تو باب علم کا بھکاری نہ کہیے گا۔ تو ایک قطرہ ہے انما کا، مگر سمندر سے کم نہیں ہے، کیوں کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں ہے۔ اور بولو یار، جنہیں ادب سمجھ میں آتا ہے مولا آپ کو زندگی دے۔
तू एक कतरा है इन्नमा का नहीं। अब मैं आसमानी नारा सुनूंगा, चौथे मिसरे में सुनूंगा, उसी से सुनूंगा जिसका अकीदा साथ दे, उसी का नारा चाहिए जिसका अकीदा मुकम्मल हो। कमजोर अकीदे वाला बेशक नारा न लगाए, न उसके नारे की जरूरत है, न मैं सुनने के लालच में पढ़ रहा हूं। तू एक कतरा है इन्नमा का पहले ये ख्याल किसी भी शायर से सुना हो, मेरा हक ही नहीं बनता, बोलना ही नहीं है। अगर पहली मर्तबा सुने फिर नारा अगर शाह शम्स की दरबार से लेकर नजफ के बामदर तक न पहुंचा, मांगी हुई तासीर की खैरात पर अकील मोहसिन नाज करना ही छोड़ देना है। तू एक कतरा है इन्नमा का मगर समंदर से कम नहीं है। क्यों कि तेरा मैदान में एक तबस्सुम भी तेग हैदर से कम नहीं है। वजह क्या है? जुबान बातिल को बंद करके ये तूने साबित किया है असगर कि तेरी मासूम खामशी भी अजान अकबर से कम। अजान अकबर से तो हाथ बुलंद करके कुल ईमानदारा हैदरी। जीते रहो, जीते रहो, देर तक आबाद और शाद रहो। अल्लाह आपको आबाद रखे। बिस्मिल्लाह दी नौकर, सारे बोलो। जुबान बातिल को बंद करके जब जुल्म की इंतहा हुई, जब जुल्म की इंतहा हुई तो उसने रो दिया मोहसिन। अब मासूम अस्कर ने कहा चलो मुस्करा ही देना चाहिए। क्या कहना? जुबान बातिल को बंद करके ये तूने साबित किया है असगर। सलाम है मुल्तान वालों आपको कि तेरी मासूम खामशी भी। बिस्मिल्लाह, मैं फिर पढ़ देता हूं। तू एक कतरा है इन्नमा का मगर समंदर से कम नहीं है कि तेरा मैदान में एक तबस्सुम भी तेग हैदर से कम नहीं है। जुबान बातिल को बंद करके ये तूने साबित किया है असगर कि तेरी मासूम खामशी भी। बाबा जी क्या करूं, अकीदा मजबूर करता है। 4 मिसरे और पढ़ो सरकार, आपकी नजर कर रहा हूं। 4 मिसरे और सुनिए, हैं अकीदे वालों के लिए, कमजोर अकीदों के लिए नहीं। बेशक चुप रहे वो लोग जो इन पे सोचते हैं, इन्हें मानते कम है और सोचते ज्यादा है, वो बेशक खामोश। लेकिन माशाल्लाह मजमे की जो हालत है और जो सूरत हाल है, जो हाथ मैंने देखे हैं बुलंद होते हुए, मुझे यकीन है कि ये कोई मिसरा जाय नहीं होगा। हमने देखी नहीं ये जुर्रत नायाब कहीं। चलो ऐसी जुर्रत का कोई एक मुजाहिरा किसी एक भी जंग में दिखा दो। जंगें तो बड़ी हुई हैं दुनिया में, जंगों की तारीख बड़ी तवील है, लेकिन जब जंग हो रही होती है तो असूल भी हैं कुछ। जब जंग हो रही होती है तो उसका असर दुनिया में होता है, जंग खत्म होती है तो एक वरक बन जाती है तारीख का। करोड़ों सलाम हुसैन इब्ने अली पर। जब जंग हो रही थी तो असर एक मैदान में था, जंग खत्म हुई हुसैन कायनात पे छा गया। मर्जी है आपकी। जबरन तो कभी पढ़ा ही नहीं, हमने देखी नहीं ये जुर्रत नायाब कहीं। इसका दूसरा मिसरा मुल्तान वालों जाय होता है तो मैं वहीं मजलिस छोड़ के चला जाता हूं। हमने देखी नहीं ये जुर्रत नायाब कहीं। शहजादे का कदो कामत ज़हन में रहे, शहजादे का सनो साल ज़हन में रहे, शहजादे का सन ज़हन में रहे, मैदान करबला ज़हन में रहे, तीरो तलवार ज़हन में रहे, शहजादे का तबस्सुम ज़हन में रहे, जंग की नतीजा ज़हन में रहे, बातिल की शिकस्त ज़हन में रहे, हक की फतह ज़हन में रहे। फिर पता चलेगा अकील मोहसिन ने क्या पढ़ा। हमने देखी नहीं ये जुर्रत नायाब कहीं। कौन कश्ती में समंदर को बिठा लेता है? दुख होता अगर ऐसा कोई मिसरा जाए, यकीन जाए। हमने देखी नहीं ये जुर्रत नायाब कहीं। अल्लाह जिंदगी करे तेरी, मौला तुम्हें आबाद रखे। हमने देखी नहीं ये जुर्रत नायाब कहीं। कौन कश्ती में समंदर को बिठा लाता? जितना मलंग बैठे हुए हो, मैं मलंग हो के मिन्नत करो मेरा साथ दीजिएगा। हमने देखी नहीं ये जुर्रत नायाब कहीं। कौन कश्ती में समंदर को बिठा लेता है?
تو نے وہ ایک تبسم سے لیا ہے اصغر، کام جو کن کے تکلف سے خدا لیتا۔ اللہ زندگی کرے، اللہ آباد و شاد رکھے، یہی حق بنتا ہے۔ ایک مرتبہ دونوں بازو بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ حیدری یا علی۔ ہم نے دیکھی نہیں، مولا زندگی کرے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ بسم اللہ جی، میرا سلام آپ کے عقیدوں کو۔ مطمئن ہوا ہے عقیل محسن کہ میں عقیدے والوں سے خطاب کر رہا ہوں۔ بسم اللہ جی۔ کلندر ہم نے دیکھی نہیں، ٹھنڈا نہ لگانے نہ لگاؤ، پوری طاقت سے بولا کرو، پوری قوت۔ بے شک لا رہے، ہم نے دیکھی نہیں یہ جرت نایاب کہیں۔ کون کشتی میں سمندر کو بٹھا لیتا ہے؟ تو نے وہ ایک تبسم سے لیا ہے اصغر، کام جو کن کے تکلف سے۔ ختم ہو گئی آپ کی زحمتیں، ختم ہو گیا میرا یقین جانیے۔ بس میں نے آخری شعر پڑھ کے منبر آغا جی کے حوالے کرنا ہے۔ یقین جانیے میں بہت حقیر سا نوکر ہوں امام حسین کا، اور بہت بڑی ہستیاں منبر پہ تشریف فرما ہیں۔ مصرع میں نے صرف 2 ہی پڑھنے ہیں اور اسی پہ اختتام کر دینا ہے، بس سلام کرنا ہے، دعا لینی اور چلے جانا ہے۔ لیکن یہ 2 مصرے نہ سمجھیے گا، یہ پیغام ہے اور دل پہ لکھنے کے لائق ہے۔ اگر آپ سمجھ گئے تو پھر آپ کو پوری زندگی بھولے گا نہیں، بلکہ اپنے گھروں تک نہیں، جنت کے دروازے تک یاد رہ جائے۔ تو بیٹا اور بھائی سمجھ کے، حسین کا نوکر سمجھ کے، علی بادشاہ کا گداگر سمجھ کے، داد دو یا نہ دو، دل سے دعا نکلے، مجبور کرے دل اگر آپ کو، تو پھر بخل نہ کیجیے گا۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، جرت کا انوکھا ہی شہزادے کی میں واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں ایک ایک مومن کو، اگر کسی نے بخل کیا میرا مجرم ہوگا۔ جرت کا انوکھا ہی علمدار ہے اصغر، میدان کے لیے گود میں تیار ہے اصغر، ہنس کر جو درے بیت باطل کو اڑا دے۔ 6 ماہ کا وہ حیدر کرار ہے اصغر، وہ جس کے سبب شر کی زبان بند ہوئی ہے۔ شبیر کی وہ آخری گفتار ہے اصغر، کل اس وقت تک بیٹھ کے نہیں، کھڑے ہو کے نعرے لگاتے رہو، شعر کی قیمت نہیں ہے۔ ملتان والا دعا دے کے چلا جاؤں گا۔ مقام اور مرتبہ کیا ہے شہزادے کا؟ حد یہ ہے، حد یہ ہے کہ قدموں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا باطل کے لیے راہ کی دیوار۔ مرحبا سید، مرحبا مرحبا مرحبا۔